شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ زندگی بدلنے والی باتیں، زندگی میں چین و سکون آپ کے قدموں میں ہوگا۔ پیارے عزیز دوستوں، سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ چوٹی، صحت کی مکھی اور ہدہد، ان جانور کو کبھی مت مارو۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ مضبوط لوگ چپ رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے، یعنی کھانے کے بعد آپ انگلیوں سے جو چیز بچا ہے اس کو چاٹ چاٹ کر کھانے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جاجام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ جیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر سلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ قضائے حاجت کے وقت فلس میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے بارش، جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، چغلی، جھوٹ، غیبت، برائیوں اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچو۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی
وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارے سال دکھتی نہیں۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبہ پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہ کرنا۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑے اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیبو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا جب تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گا۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ بات میں سچائی اختیار کرنا، سچائی پر قائم رہنا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ میسر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا اچھا ہے اور آنکھ نہ کھلی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہے کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہمجا ٹھیک وقت آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخون کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیم کو کھانا کھلائے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی جلدی شادی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے 10 واپس عطا فرمائے گا۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ مہمان کا احترام کرنا، مہمان کی عزت کرنا۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفہ میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ فضول کاموں اور فضول باتوں کو چھوڑ دینا۔ اپنوں سے بڑوں کی عزت کرنا، اپنوں سے چھوٹوں کی شفقت کرنا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت کرنا۔ صبح اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے آپ کے روزی میں اللہ تبارک و تعالی برکت کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔